अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जून 2025 की 16 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 3-4 घंटों की 2-3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर ईरान इजराइल वॉर से मुतालिक, और अब इजराइल ने दावा किया है कि आज रात वो कुछ बड़ा करने जा रहा है। एक तरफ तो ईरान ऑलरेडी दावा कर चुका है कि वो 1000 से ज़ायद मिसाइल एक साथ आज रात किसी भी वक्त दाग सकता है, जबकि इजराइल ये दावा कर रहा है, यरूशलेम ये दावा कर रहा है कि उसने 2 टारगेट्स लॉक कर दिए हैं और दोनों को आज ही वो उड़ाने की कोशिश करेगा। अच्छा, पहला टारगेट अब से थोड़ी देर पहले उसने अटैक किया है। ईरानी मीडिया इस वक्त तमाम तर खबरें ज़बान ज़द आम है ईरानी मीडिया से कि उनका जो सरकारी टेलीविज़न है उसको टारगेट किया गया है, उसके ऊपर मिसाइल दागे गए। ये अब से थोड़ी देर पहले की खबर है, लेकिन असल कहानी इसके अंदर से क्या निकलेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अलीमा खान साहिबा आज एक कन्वेंशन के अंदर पेश हुई हैं और क्या उनका ओवरवेलमिंग वेलकम था, कमाल। मतलब पब्लिक ने ये दिखा दिया है कि खान साहब की बहन है तो उनकी इज़्ज़त तो होगी, खान साहब की जो इज़्ज़त है वो तो अपनी जगह, उनकी बहन की भी इज़्ज़त होगी। कमाल ही कर दिया। उसकी कुछ डिटेल्स रहेंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा इन हालात के अंदर जबकि इत्तफाक बैनुल मुस्लिमीन, इत्तफाक बैनुल मसालिक की ज़रूरत है, एंड उस मोमेंट के ऊपर मैं वैसे इनके बहुत सारे इनके मजहबी मामलात हैं जिसका बहुत ज़्यादा मोतक़िफ़ हूँ, जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, लेकिन उन्होंने आज एक अजीब ही बात कर डाली है। तो वैसे इनकी किसी बात के ऊपर कमेंट किया जाए तो नाराज़ भी बड़े होंगे ने, लेकिन मैं आज कमेंट ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि मुझे वो बात ज़ाती हैसियत में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ज़रा सुनिएगा। सबसे पहले टॉप स्टोरी हम शेयर करते हैं जी। RTE उर्दू इसने एक ट्वीट किया है, वो कहता है आज शब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तुर्की के सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार इब्राहिम करागाल लिखते हैं कि नेतन्याहू से ईरानी अवाम को कहा है तेहरान को खाली करो। वो शहर जहाँ 2,90,000 लोग रहते हैं वहाँ से निकलने की अपील की गई है। ईरानी पासदाराना इनकलाब ने इब्रानी ज़बान में इजरायली अवाम को कहा है तल अबीब को खाली करो और फिर कभी वापस ना आना। अमेरिका के टैंकर तैयारे मशरिक़ वस्ता की तरफ आ रहे हैं। 20 से ज़्यादा टैंकर और कार्गो तैयारे हरकत में हैं। क्या हो रहा है, आज रात क्या होने वाला है? तेहरान से ये तवक्को है कि वो किसी भी वक्त न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, जबकि यरूशलेम से ये खदशा है कि किसी भी वक्त वो तेहरान के ऊपर बहुत ख़तरनाक किस्म का अटैक कर सकता है। तो आज रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेरा जो कैप्शन है कि आज रात कुछ बड़ा होने लगा है। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन के अंदर अमेरिका कहाँ स्टैंड करता है उसकी कुछ डिटेल्स मैं शेयर करने लगा हूँ। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान ये जंग नहीं जीत रहा और उन्हें बात करनी चाहिए, फ़ौरन बात करनी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। भाई, आप 1 पॉइंट एजेंडा टॉक्स करना चाह रहे हो कि आप ये वाला प्रोग्राम मत करो। वो ऑलरेडी एक उसकी एसोसिएशन है, उसके अंडर लीगल वे में वो प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। आप 1 पॉइंट एजेंडा कह रहे हो कि करो ही ना, तो टॉक्स क्या हो गई? टॉक्स तो हुई ना, ये तो सीधा सीधा मुसलत करने वाली बात है। तो टॉक्स के लिए टॉक्स के लेवल पे आना चाहिए ना, फिर जाके आप बात करते हो ना। ये मीडिएशन करनी है तो फिर बंदों की तरह होनी चाहिए, डिक्टेशन तो नहीं होनी चाहिए जैसा यूक्रेन को डिक्टेट किया गया था। तो ये चीज़ें हैं वो आपके सामने रखना चाह रहा था। अभी थोड़ी देर पहले की एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है। ईरान ने NPT को खैरबाद कह दिया है। पार्लियामेंट ने बाज़ाब्ता वोट देकर अदम फैलाओ मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। हम NPT की जंजीरों में नहीं बंधे रहेंगे। अब इसका मतलब यह है कि अगर आप NPT एक ट्रीटी है, उस ट्रीटी से बाहर निकल रहे हैं तो अब आपकी अपनी चॉइस है। जिस वक्त चाहें आप न्यूक्लियर टेस्ट कर दें, जिस वक्त चाहें लाइव न्यूक्लियर अटैक कर दें, आपको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, आप उसके पाबंद ही नहीं है। आज ईरान की जो मजलिस शुरा है उसके अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगे। कमाल, क्या मनाजर थे। और इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान ने वाकईतन साथ दिया ईरान का, बिल्कुल वैसे जब पाकिस्तान बना था ईरान ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने के लिए पहली दफ़ा तस्लीम करने का पहला जो मुल्क जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था, इट वाज ईरान। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, अब खित्ता नई स्ट्रेटेजिक जंग की दहलीज के ऊपर है। ये किसी को समझ नहीं आ रही, ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, ना अमेरिका को, ग्रेट ब्रिटेन को, फ्रांस को, किसी को समझ नहीं आ रही। इस खित्ते के अंदर ऑलरेडी एक चिंगारी भड़की कुछ दिन पहले इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, वो सेटल हुई। अब ईरान और इजराइल की जंग जो है पूरे खित्ते को लपेट लेने के दहाने के ऊपर है। मेरा ख्याल है इसमें खलीजी ममालिक को अपना किरदार अदा करना चाहिए और वेस्टर्न कंट्रीज़ को बहुत मुश्किल हालात हैं।
اچھا آگے کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں. دا اسرائیلی ایئر فورس ہیز اسٹارٹیڈ اٹیکس آن تہران اگین. یہ تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے. پاکستان ہیز شٹ آل دا بارڈرز کراسنگ ود ایران انڈیفینیٹلی ایمڈ ایسکلیٹنگ اسرائیل ایران ٹینشن, آفیشیل کنفرمڈ آن منڈے. یعنی پاکستان نے تہران کے ساتھ اور ایران کے ساتھ جڑنے والے تمام بارڈرز کو انڈیفینیٹ پیریڈ کے لیے بند کر دیا ہے. اچھا ایران جو اس وقت جس سچویشن کے اندر ہے اس میں باقاعدہ طور کے اوپر وہ ہیڈ آن لے کر بیٹھا ہوا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ساورنٹی ہے آپ کی, آپ اس کے اوپر آپ کو لینا بھی چاہیے. ایران اس وقت اس کے آفیشیل کہتے ہیں ناؤ وی ول اوپن دا ڈورز آف ہیل فار اسرائیل. کتنی بڑی بات کریں, جہنم کے دروازے ہم نے کھول دینے ہیں اسرائیل کے لیے. اب اگلا سٹیپ یہ ہے, تو اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری 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 لیتھل. اور اگر خطے میں موجود چودھریوں کو ابھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو اپنے دماغ کا علاج کرا لیں, کیونکہ اس کا امپیکٹ بہرحال اوور آل یہ ایشین کنٹریز اور خلیجی ممالک کے اوپر آئے گا. اب آگے چلتے ہیں. پاسداران انقلاب کا تازہ حملوں میں اسرائیل کے دفاعی نظام کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے. آئندہ کارروائیاں پہلے سے کہیں زیادہ شدید, مؤثر اور تباہ کن ہوں گی, یہ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے. ایران کہتا ہے ہمارے پاس اتنے میزائل ہیں کہ 6 مہینے تک لگاتار اسرائیل پر نان سٹاپ میزائل مار سکتے ہیں اور کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا, ایران کہتا ہے. شہر خالی کرنے کی دھمکی کے بعد اسرائیل کا تہران میں بڑا حملہ, ملٹری بیس سمیت متعدد مقامات کو نشانہ بنایا. اسرائیل کی جانب سے تہران میں رہائشی عمارتوں اور اسپتال کو نشانہ بنانے کے بعد ایرانی فورسز کا اسرائیل کے نام پیغام, فوری مقبوضہ علاقے خالی کر دیں, جلد آپ کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوئی. یعنی اب تہران یہ چاہ رہا ہے کہ پیلسٹائن یا غزہ کو بھی آپ خالی کریں, مطلب اب اس سے کم پہ ہم راضی نہیں ہوں گے. یہ بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے. اسرائیل کا تہران میں ایران کے ریاستی چینل پر حملہ, دھماکہ اتنا زوردار تھا اینکر جان بچانے کے لیے نشست چھوڑ کر چلی گئی. اسرائیل ہیز ٹارگیٹڈ ایران اسٹیٹ ٹیلی ویژن اینڈ ہیڈ کوارٹرز. یہ کچھ ڈیٹیلز تھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا, لیکن اسی ساری دھما چوکڑی کے اندر ایک اور چیز جو ہے وہ قابل غور ہے, قابل دید ہے. ویسے میں انجینئر محمد علی مرزا محترم, میں ان کا بڑا ریگارڈ کرتا ہوں. بہت سارے مسلکی مسائل کے اوپر مجھے ان کی دلیل والی گفتگو بہت ہی بہتر لگتی ہے, مناسب لگتی ہے. لیکن کچھ معاملات میں, خاص طور کے اوپر جناب عمران خان صاحب کے معاملے کے اندر انہوں نے تباہ آزمائی فرمائی اور پھر اس کے نتائج بھی دیکھ لیے. ابھی اس سچویشن میں جب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہری پیرو جمع بیتاب ہو جائے, اقبال کا شعر تھا, اس کے مصداق مسلک سے ہٹ کر یہ دیکھنا ہے کہ ایران کے ساتھ, اس سے پہلے غزہ کے ساتھ کیا ہوا, ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھے بغیر اب کامنٹ کیا ہے سنیے گا. میں انجینئر صاحب کا کامنٹ سنیے گا, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا. کہتے ہیں اسرائیل نے کامیابی سے ایران پر 12 سے زائد اٹیکس کیے, ٹھیک ہے, آرمی چیف کو شہید کیا, سائنسدان شہید ہوئے, نیوکلیئر سائٹس اور ملٹری سائٹس تباہ کر دی گئیں, ایک رات میں آلموسٹ ایران کی کمر توڑ دی. ایران اتنے عرصے سے جو دعوے کر رہا تھا وہ ثابت نہیں ہو سکے. میں یہ بات افسوس سے کہہ رہا ہوں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے, آپ اس کامنٹ کے اندر اسرائیل کو گلوریفائی کر رہے ہیں. تو اسرائیل تو اس سے پہلے غزہ کو نیست و نابود کر چکا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو, غزہ کو نیست و نابود کر چکا ہے. اور اگر یہ والی بات ہے تو امت مسلمہ کے بڑے بڑے علماء کرام بشمول آپ اور ہم جیسے چھوٹے موٹے مسلمان, کیا ہمیں تھوڑی بھی غیرت آئی کہ ہم جا کر وہ جو ریٹیلیشن غزہ کے اوپر ہونی چاہیے تھی اس معاملے کے اوپر کر دیتے؟ اس وقت تو نہیں کی. تو ایک ایسا ملک جو کہ ابھی پروگریسو سٹیٹ کے اوپر ہے, سینکشنز برداشت کر رہا ہے, اس نے آنکھیں دکھائی ہیں تو اس کی آنکھیں دکھانے میں بھی کیڑے نکالے جا رہے ہیں. دس از انفارچونیٹ. میرا خیال میں اس میں اتحاد بین المسلمین, اتحاد بین المسالک کی ضرورت ہے. باقی مسلکی اختلافات سب کے اپنی اپنی جگہ کے اوپر, لیکن ایٹ لیسٹ ایران رسپونڈڈ ٹو آل دا ایول ایکٹس آف اسرائیل ویری ویل. یہ آپ کو ماننا پڑے گا, سب کو ماننا پڑے گا. بہرحال آپ کا اوپینین ہے سر آنکھوں پر, لیکن اس کے اوپر ایک کاؤنٹر اوپینین میرا بطور ایک لے مین وہ میں نے دے دیا. بھائی کالیں بڑی آ جاتی ہیں آپ کی کہ بھائی جان نہ کریں, تو یہ وہ بھی ہم سامنے رکھتے ہیں, مد نظر رکھتے ہیں کہ اس طرح کی کالیں آنے سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیں کہ بھائی جان میرے نہیں چنگا لگا ہے, تو تانوں اگر چنگا لگا ہے تو تہاڈی مرضی, تو سانوں چنگا لگا ہے تو ساڈی مرضی. اچھا جی, لاہور میں آج کنونشن ہوا, علیمہ خان صاحبہ نے خطاب کیا, ان کا بڑا اوور ویلمنگ ویلکم کیا گیا علیمہ خان صاحبہ کا. لگا جیسے خان صاحب آج کہیں گئے ہوئے ہیں اور ان کا ویلکم ہو رہا ہے. بہن ہے جی, خان صاحب کی عزت تو ہے, بہرحال ایک معیار ہے, لوگوں کے دلوں میں جذبہ ہے, خان صاحب کی جھلک نظر آتی ہے خان صاحبہ میں, علیمہ خان صاحبہ میں. تو ہمارا احتجاج پرامن ہوگا, یہی ہماری حکمت عملی ہے, یہی ہماری طاقت ہے. نعروں کا وقت گزر چکا,
اب عمل کا وقت ہے، نوجوان اپنی حفاظت کو اولین ترجیح بنائیں۔ یہ علیمہ خانم صاحبہ نے لاہور کے اندر ورکرز کنونشن میں خطاب کیا، اور انہوں نے نگیٹ کر دیا جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے، ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو یہ والی بات کرنے کی گنڈا پور صاحب۔ خیر، علیمہ خانم کہتی ہیں عمران خان 2.5 برس ہے تنہا قید میں ہیں، عدالتیں سننے کو تیار نہیں، ججز راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ اب سوال یہ نہیں کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ واحد راستہ کون سا ہے جو ہم سب جانتے ہیں۔ نعروں کا وقت گزر چکا، اب آپ نے پاکستان کو بچانے کے لیے متحد ہونا ہے۔ علیمہ خان نے سوال کیا عمران خان کو کون بچائے گا؟ ورکرز کا جواب ہم عوام، جوانیاں لٹائیں گے، خان کو بچائیں گے، یہ والے نعرے لگتے رہے جناب۔ اچھا، اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے لیے کل بروز منگل ملاقاتوں کے لیے ناموں پر مشتمل لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ قاضی محمد انور، نیاز اللہ نیازی، نعیم حیدر پنجھوتا، شعیب شاہین اور احمد اویس کے نام شامل ہیں۔ تو آج کی جو رات ہے بہت بھاری ہو سکتی ہے، بہت مشکل رات ہے آج کی، اور اس رات کے اندر بہت زیادہ قوی چانسز یہ ہیں کہ ایران بیلسٹک میزائل کی ایک ویو جو ہے وہ تل ابیب اور بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کے علاقوں حائفہ کے اندر مار سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اب میں اپنا یہاں پر اوپینین دینے لگا ہوں، ساتھ ہی یہ ایکسپیکٹڈ ہے جو 2 ٹارگٹس لاک کرنے کی بات اسرائیل نے کی ہے یروشلم پوسٹ میں اور بہت سارے اخبارات کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ پہلا ٹارگٹ تو ایرانی اسٹیٹ ٹیلی ویژن تھا جس کو انہوں نے ہٹ کیا، زوردار دھماکہ ہوا۔ دوسرا ٹارگٹ جو میں سمجھ پا رہا ہوں، جو میری ناقص رائے ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل آیت اللہ علی خامنہئی کو ٹریس کر رہا ہے اور ان کے اوپر ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ میری یہ بات یاد رکھیے گا، ان کے اوپر ٹارگیٹڈ اٹیک ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایران کی مجلس شورا، ایران کی جو قومی وحدت ہے اور ان کی جو قیادت ہے، وہ یہ اب باور ہو چکی ہے کہ آپ کو اپنے سیٹلائٹ فونز کو کس طرح آف رکھنا ہے، اپنی لوکیشن کو کس طرح ٹریس نہیں ہونے دینا، اور اپنے بڑوں کو کیسے سیف گارڈ کرنا ہے، کیونکہ آلریڈی آپ کی ایک ملٹری قیادت سمیت آپ کی سول اور عسکری قیادت جو ہے وہ نشانہ بن چکی ہے۔ تو لیٹس سی فنگرز کراسڈ کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک عدد وائرل بیان اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے معذرت زیادہ لگتی ہے، انتہائی معذرت اور زیادہ لگتی ہے، سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ کہتی ہیں آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کے دور میں پیٹرول کی قیمتیں 400 روپے تک چلی گئی تھیں، ابھی کافی کم ہے۔ میرے خیال میں جس وقت ان کو یہ 400 سے اوپر قیمتیں ملی تھی نا، اس وقت آپ سو رہی تھی، میرا خیال یہ ہے۔ یہ شاید یہ 400 ایرانی جو ان کا کرنسی ہے اس میں کہہ رہی ہوں، یا 400 افغانی جو کرنسی ہے اس وقت کی اس میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ اب تو افغانی بھی بہت اوپر جا چکا ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے بھائی، اللہ ہی بادشاہ ہے، کیسے کر لیتے ہو یار۔ ولاگ سے اتنا ہی، اپڈیٹ کرتا رہوں گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔